حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا، اور جب 13 ہجری یعنی 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے کے اندر باقی ماندہ زندگی گزار رہی تھیں، تو انہوں نے دونوں قبور کو اپنے آپ سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک پردہ لگا دیا، اور جو برآمدہ بنا ہوا تھا کھجور کے تنوں سے، تو اسے اکھیڑ کے اس جگہ پہ اینٹوں کے ساتھ دیوار کر دی گئی۔ ہو 23 ہجری یعنی 643 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تو ان کو بھی اسی حجرے کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ تو اس حجرے میں ایک دروازہ رکھا گیا زائرین کے لیے، تاکہ جو زائرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی اور اسی طرح آپ کے دونوں صحابہ کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو وہ اسی سوراخ کے اسی دروازے سے گزر کے آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ جو پردہ تھا اس کو ہٹا کے وہاں بھی ایک دیوار کر دی گئی، اور جو تھوڑی سی جگہ بچی اس حجرے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ کمرے کے اس حصے میں باقی ماندہ زندگی گزارتی رہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں، یعنی اپنی زندگی انہوں نے کتنی سادگی سے گزاری۔ اور اسی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زائرین کا ایک تانتا بندہ رہتا تھا، دور دراز سے لوگ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس گھر کے اندر ابھی تک رہتی تھی۔ اچھا، یہ جو آپ کو ایک شیڈ سا نظر آ رہا ہے حجرے کے ساتھ، یہ مسجد نبوی ہے۔ تو جب زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دروازہ رکھا تھا اس کو بند کروا دیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری اور 677 عیسوی میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں، تو جو روضہ مبارک کا دروازہ تھا اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا جو دروازہ تھا، ان دونوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 88 ہجری 707 عیسوی میں الولید بن عبد المالک نے حجرہ رسول اور اسی طرح مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ چونکہ مسجد نبوی کی توسیع
وہ اس کی ضرورت تھی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی چھوٹی تھی تو اس کو ایک دفعہ گرا کے تو، اور اسی طرح روضہ رسول اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کو بھی گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تو روضہ رسول میں اب کوئی دروازہ یا ونڈو جو ہے وہ نہیں رکھی گئی تھی۔ ہاں جی، پرانے روضے کی جگہ پہ نئی دیواریں سیاہ اینٹوں سے بنائی گئیں۔ یہ 4 کونوں والی دیوار بنائی گئی، اس میں کوئی ونڈو یا کوئی دروازہ اس عمارت کے اندر نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد 5 کونوں والی دیوار یعنی 4 کونوں والی دیوار کے بیرونی طرف 5 کونوں والی دیوار بنائی گئی تاکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت و خانہ کعبہ سے نہ ہو سکے، تو اس لیے یہ 5 کونوں والی دیوار بنائی گئی۔ اس میں بھی کوئی ونڈو، کھڑکی یا کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا۔ 88 ہجری سے لے کر اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی شخص داخل ہو سکے۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو غلاف سے ڈھانپ دیا گیا۔ جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ونڈو وغیرہ لگا دی گئیں، یہ بھی اس 5 کونوں والی دیوار کے بیرونی سائڈ پہ لگائی گئی، اور آہستہ آہستہ جو اب آپ کو موجودہ دور میں سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، یہ دراصل اس 5 کونوں والی دیوار کے باہر ونڈو لگی ہوئی ہیں جہاں سے قبر اطہر کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو جب ہم جالیوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ 5 کونوں والی دیوار نظر آتی ہے۔ جی تو یہ تھا سارا سفر جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو درود و السلام کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔